السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہوئے کس کرتے ہوئے اگر شرمگاہ سے قطرے نکلیں تو کیا غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ کیا بیوی اپنے شوہر کا عضو پکڑ کر مالش کر یا رگڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ عورت کا شرمگاہ میں انگلی ڈالنا کیسا ہے؟ ہم بستری میں عورت ڈسچارج نہ ہو تو کیا عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ یعنی ہم بستری میں شوہر کا انزال ہو جائے مگر عورت ڈسچارج نہ ہو، عورت کو انزال نہ ہو تو کیا عورت پر غسل فرض ہوگا؟ آج کی اس کی ویڈیو کے اندر آپ کو ان سب سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ یعنی میاں بیوی نے ملاقات کی، یعنی ہم بستری میاں کا مقصد پورا ہوا یعنی ڈسچارج ہوا، مگر بیوی کا مقصد یعنی عورت کی منی خارج نہیں ہوئی تو اس عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ ایک دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ کنڈوم استعمال کرنے سے عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ مسئلہ حیا کے خلاف ضروری ہے، مگر ضروری ہے اس حوالے سے سنن ابو داود کے اندر ایک حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جب بیوی کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے اور ختنے سے ملا دے تو غسل واجب ہو گیا۔ اس طرح سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو گیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو گیا۔ شرمگاہ میں ملنے سے شوہر اور بیوی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے یا رگڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے، یعنی ہاتھ سے منی نکال سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہاتھ سے منی نکالنا جائز اور مکروہ تنزیہ کہا گیا ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنی بیوی سے کروائے، اس لیے اس کام سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر اپنا نفس یا عضو تناسل کو رگڑ کر منی نکال سکتا ہے یا اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شوہر یا بیوی کی شرمگاہ کا استعمال کر کے ہم بستری کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے سے اسلام میں اجازت نہیں، کیونکہ بیوی کے پستانوں پر آپ کے بچے کا حق ہے، آپ کا حق اس جگہ پر نہیں ہے، اس لیے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر کے پستانوں والی جگہ کو ناپاک کر دیں گے، جب آپ کا بچہ دودھ پیے گا تو اس پر اس کا بہت زیادہ منفی اثر پڑے گا۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ عورت کا شرمگاہ میں انگلی ڈالنا کیسا ہے؟ عورت اگر خود اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے لیکن منی نہ نکلے تو کیا اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر عورت اپنی شرمگاہ میں خود انگلی داخل کرے شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، لذت حاصل کرنے اور ارادے سے، تو اب چاہیے اسے انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے نہ نکلے، اس پر غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ عورت نے اپنی شرمگاہ میں انگلی شہوت، جوش اور لذت حاصل کرنے کے لیے ڈالی تھی، تو اب منی نکالنا ضروری نہیں ہے، اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ شہوت نہیں، کوئی جوش نہیں تھا، کوئی لذت حاصل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی اس طرح کی گندے خیال نہیں تھے، عورت نے بغیر شہوت کے شرمگاہ میں انگلی داخل کر دی، یا پھر کوئی دوائی داخل کرنے کے لیے شرمگاہ میں انگلی ڈال دی، اگر اس طرح انگلی شرمگاہ میں داخل کی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، بغیر شہوت کی اور کسی دوائی کے عذر سے انگلی داخل کی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی عورت نے خود شہوت، جوش اور لذت حاصل کرنے کے لیے شرمگاہ میں انگلی ڈالی، یا پھر شوہر نے جوش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ لذت حاصل کرنے کے لیے عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالی،
تب بھی اگر عورت کو انزال ہوا یا نہ ہو، منی نکلے یا نکلے، تب بھی عورت پر غسل واجب ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں چاہیے عورت خود انگلی داخل کرے یا شوہر بیوی کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے، جو شہوت اور لذت کے ساتھ داخل کرے گا تو عورت پر غسل واجب ہو جائے گا۔ بغیر کسی لذت، بغیر کسی شہوت اور جوش کے انگلی داخل کی اور اگر منی نکل آئی، انزال ہو گیا، اب تو اس پر ہر صورت میں غسل واجب ہو گیا۔ اگر شہوت کے ساتھ انگلی داخل کی ہے اور انزال ہو یا نہ ہو تو بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک سوال کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی اہلیہ سے بات کرتے ہوئے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شرمگاہ سے سفید پانی کے قطرے نکلتے ہیں، تو کیا اس صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیوی کے ساتھ بات کرنے سے غلط قسم کی تصویر پر نظر پڑ جانے سے یا ذہن کے اندر غلط قسم کے خیالات آ جانے سے عام طور پر ان صورتوں میں انسان کی مزی خارج ہوتے ہیں، منی خارج نہیں ہوتی۔ مزی کی خارج ہو جانے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر منی بھی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو مزی اور منی کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ مزی اس پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت شرمگاہ کے سرے پلے پر لیس دار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں۔ اس کے خارج ہونے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ منی اس پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے ساتھ لذت، جوش اور ٹپک کے ساتھ شرمگاہ سے جو پانی خارج ہوتا ہے اسے منی کہتے ہیں۔ اس کے خارج ہو جانے سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی مزی خارج ہوئی ہے یا منی۔ اگر مزی خارج ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر منی خارج ہوئی ہے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر مزی خارج ہوئے، اسے وضو تو ٹوٹ گیا، کیا اس سے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے یا نہیں؟ علماء کرام اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ نجاست غلیظ ہے۔ اگر یہ 1 درہم سے کم ہے تو اس کا دھونا سنت ہے۔ اگر بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، مگر دھونا زیادہ بہتر تھا۔ اگر یہ 1 درہم کے برابر ہے تو پھر اس کا دھونا واجب ہے۔ بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو اس کا نماز لٹانا پھر ضروری ہوگا۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر اس کا دھونا فرض ہے۔ بغیر دھوئے ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ، مزی جسم حصے پر لگ جائے، کیا اس حصے کو بھی دھونا ضروری ہے؟ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک بیان کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا کہ آپ طاقتور جوان تھے تو آپ کے جوش کی وجہ سے مزی خارج ہوتی تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے، اس لیے آپ نے اپنے دوست حضرت مقداد سے کہا کہ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں۔ تو حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، مزی خارج ہو، تو وہ شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھو لے اور جس جگہ پر مزی لگی ہے کپڑے کے اس حصے کو بھی دھو لے اور صاف وضو کر لے، تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے لیے غسل ضرورت نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جسم کے جس حصے پر مزی لگی ہے اس حصے کا دھونا بھی ضروری ہے، اور کپڑے کے جس حصے پر مزی لگی ہو تو اس حصے کو دھونا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد وضو کر لے، یہی کافی ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ان سب سوالوں کے جواب دے دیے گئے ہیں جو آپ کومنٹ کر کے ہم سے پوچھتے ہیں۔ اگر مزید بھی کوئی ایسے سوال آپ کے ذہن میں موجود ہو یا سمجھ نہیں آئی ہو، کومنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔